नाज़रीन, जब जनवरी 2019 में सानिया साहिवाल पेश आया तो वजीर आजम इमरान खान ने अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हुए यह ऐलान किया कि जब वो कतर से वापस आएंगे तो सानिया साहिवाल में जो मुल्जिमान हैं उनको इबरतनाक सजा देंगे। और हमने देखा कि कौम आज भी उनकी कतर से वापसी का इंतजार कर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कतर से वापस तो क्या आना था, ठीक 2 साल बाद जनवरी 2021 में CTD ने इस्लामाबाद में उसामा सत्ती को 22 गोलियां दे मारी और अभी GIT को बने हुए 2 दिन हुए हैं और उन गोलियों की तादाद 22 से कम होकर 6 हो चुकी है। और अगर GIT की कार्रवाई कुछ दिन और चली तो शायद उसामा सत्ती जिंदा भी हो जाए। कुछ अरसा पहले जब सानिया मोटरवे पेश आया तो CCPO लाहौर उमर शेख साहब को तैनात किया गया। उनकी तैनाती शुरू से ही मुतनाज़े थी जब उन्होंने यह बयान दिया कि रात 12 बजे उस खातून को मोटरवे पर निकलने की क्या जरूरत थी। उसके बाद उनके ऑडियो क्लिप सामने आए जिसमें वो इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हुए नजर आए और हमने देखा कि उमर शेख साहब की तैनाती को वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर यह कहकर डिफेंड किया कि मैंने अपने बहनोई के प्लॉट का कब्जा छुड़ाना था। और उसके बाद हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि कब्जा जो था वो बहनोई के प्लॉट के ऊपर नहीं था बल्कि बहनोई साहब उस प्लॉट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। वो जो तमाम अहकामात थे कमिश्नर लाहौर के वो भी कालादम करार दिए गए और याकूब खोकर साहब को उस प्लॉट का जायज मालिक बताया गया जो कि PIA हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में आज भी मौजूद है। अब उमर शेख साहब को ओहदे से हटा दिया गया है, गुलाम महमूद डोगर साहब आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होती, जब क्राइम रेट में इजाफा हो रहा होता है तो क्या सिर्फ चेहरों की तब्दीली से निजाम को सुधारा जा सकता है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम यावर बुखारी साहब, वजीर हैं सोशल वेलफेयर के। यावर साहब वेलकम टू द शो। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम वहीद गुल साहब, रहनुमा नून लीग के, और हमें ज्वाइन किया है मियां इमरान अहमद, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। इमरान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। उमर शेख साहब की जो तैनाती थी शुरू से ही मुतनाज़े थी लेकिन बार बार हुकूमत की जानिब से उनको उसी तरह डिफेंड किया गया जिस तरह से पिछले IG साहब को डिफेंड किया गया, उससे पिछले IG साहब को डिफेंड किया गया। लेकिन अगर इसी तरह से ये तब्दीलियों का सर्कल चलता रहा तो फिर शहर का ख्याल कौन रखेगा? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अगर आपने CCPO साहब की तैनाती को ये मयार दे दिया है कि ये शहर के अंदर अमन कायम कर सकेंगे और हमारे यहाँ पर जो एक पुलिस के बारे में सोच है उसको बदल सकेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमने गलत शख्स को इसके लिए चूज़ किया था। क्योंकि जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं जिसके लिए इनको लाया गया था वो ऐसे नहीं होती हैं जैसे आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके 2.5 साल के अंदर 6 IG बदल गए हैं। आज CCPO आता है, कल बदल जाता है, फिर आता है, फिर वो बदल जाता है। जब नीचे वाला जो स्टाफ है वो जब ये देखता है कि ये जो अफसर मेरे ऊपर आया है ये तो 2 से 3 महीने या 5 महीने रहेगा, तो आप बताइए कि वो उसको कितना संजीदा लेगा। ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो आप इस तरह से तब्दीलियां करें। इस तरह से तो कोई घर का किचन नहीं चलाता, कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं एक चलाता जिस तरह से हमने पुलिस डिपार्टमेंट को चलाने का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से मैं एक कॉलम लिख रहा था। इमरान साहब, इस पर हम पुलिस रिफॉर्म्स पर तफसीलन बात करेंगे। वहीद गुल साहब, ये सारा मामला उमर शेख साहब की तैनाती का, उनकी सुबकदोशी का, और उसके बाद भी वो इस वक्त सर्विस में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि पुलिस अफसरान को जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ तब्दील किया करते थे, वजीर आजम इमरान खान भी उसी तरह से तब्दील कर रहे हैं और वफाक की सूबाई मामलात में जो मुदाखलत है बढ़ती जा रही है? वहीद गुल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने आज एक जो प्रोग्राम रखा है ये बड़ा अहम प्रोग्राम है और इससे एक जो सिमत है पुलिस की उसका आप देख लें कि तायन जो है वो हम कर सकते हैं कि किस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है। कि यानी CCPO लाहौर साहब शेख उमर साहब को जिस तरह से अब ये बात कोई रह नहीं गई, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि उसको खुद ये एतराफ़ इमरान खान साहब का सामने आया कि अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाने के लिए जो है वो उनको लाया गया। सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, बनी गाला का घर हो इमरान खान साहब का तो वो रेगुलाइज्ड जो है वो हो जाता है,
اور غریب کی جھونپڑی وہی صاحب آپ نے میرا سوال نہیں سنا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا جس طرح سے ڈی پی او خانیوال کو تعینات کرنے کے لیے میاں شہباز شریف اپنے کیمپ آفس میں انٹرویوز کیا کرتے تھے، اگر آج یہی کام عمران خان صاحب بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں تو وہ غلط کیسے؟ آپ پوری چین آف کمانڈ کو بائی پاس کر رہے ہیں، آپ سیکٹری داخلہ کو بائی پاس کر رہے ہیں، آپ آئی جی پنجاب کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ سنیے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیے فرق ہے بیسیکلی، بات یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان اور کجا ایک چیف منسٹر جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ جس بیوروکریٹس کو، جس پولیس آفیسر کو وہ لگانا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس کو پوری آگہی ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ آیا یہ اس عہدے کے لیے اہل ہے کہ جس کو میں تعینات کر رہا ہوں، وہ کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور قبضے کو چھڑانے کے لیے یہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں آج بڑی اہم بات ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے خان صاحب کی بات کی کہ ان کے گھر کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے، یہاں افضل کھوکر صاحب کے لیے جو مسجدوں کے اندر اس سے بڑھ کر کیا تذلیل ہو سکتی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اعلانات صرف ایک واحد فرد کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اب جس طرح سے پولیس کرتی اور توقف کیجئے گا وہی گل صاحب، یاور بخاری صاحب، یہ سارا کرٹیسزم آپ نے سنا، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک شہر کے سی سی پی او کو تعینات کرے، یہ ڈائریکٹ صوبائی معاملات میں مداخلت ہے، اور اس مداخلت کا نتیجہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ 17% کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا، اور وہ جو فیوریٹ سی سی پی او تھے وہ بھی اپنے عہدے پر نہیں رہے۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے، یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے پولیس کو ماضی میں استعمال کیا گیا، جس طریقے سے اپنی منمانی کے لیے ہر چیز کروائی گئی، تو وہ پولیس کا جو ایک کریکٹر تھا اس کو ٹانش کیا گیا، اس کی گرومنگ نہیں کی گئی، اس کو ایز اپنے ذاتی بدماش استعمال کیا گیا۔ لیکن دیکھیں جہاں تک بات آئی ہے نا، جب ان نے بات کی کہ اتنے آئی جیز چینج ہوئے، ہمیں اس بات دیکھیں جو بھی آئی جی لیول پہ آتا ہے نا وہ کمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ نہیں سر، ہمیں آئی جی کی تو یہ بات نہیں سنے نا، ان نے بات کی، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ سی سی پی او لاہور کو تعینات کرنا کیا پرائم منسٹر کا یہ کام ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو کنسلٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس بات کے اوپر کیوں کوئی اعتراض کرتا ہے؟ جب نون لیگ کی پنجاب میں یا فیڈرل میں حکومت تھی تو ان لوگوں کو سوورن گارنٹی سب کچھ کیسے ملتی تھی؟ کیونکہ پرائم منسٹر اپنا بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ویسے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ پولیس کے اندر سیاسی مداخلت کی مخالف ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں اگر ہماری حکومت بھی سیاسی مداخلت کرتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ چیز کا نعرہ لے کے آئے تھے، ہم لوگوں نے پولیس کو خدمت کرنا سکھانا ہے عوام کی، اس لیے نہیں کہ عوام کے اوپر بدماشی کرنا۔ یہ جو آپ اسلام آباد کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ دس از، اور یہ ایسی چیزیں جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ سسٹمز کو کیسے تباہ کیا گیا، اپنی منمانی۔ جب پولیس میں بھرتیاں کی گئی، اے ایس آئیز کو اور ایس آئیز کو ڈائریکٹ بھرتی کیا گیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا ثانیہ ساہیوال کے بعد کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا۔ ثانیہ ساہیوال کے ملزمان کو سزا ملنا تو دور کی بات، ان کو سب کے سامنے انہوں نے لوگوں کے سامنے گولیاں برسا کر ان معصوم لوگوں کو مارا، اور وہ عدالت سے بری ہو گئے۔ اتنی ویک پروسیکیوشن ہے، آپ لوگوں نے اپیل کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد جنوری 2021 میں معاملات بہتر ہونے کی جگہ ٹھیک ویسا ہی واقعہ پیش آ گیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، دیکھیں آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا نیٹی گریٹی کے اندر، اور آپ کی انٹیلیجنس کئی فیلئر بھی ہوتے ہیں، اگر جیسے ابھی مچ میں جو واقعہ ہوا کتنا بھیانک ناک اور کتنا دردناک واقعہ ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کتنی جگہ کامیاب بھی ہوتی ہیں، یہ ہر دور حکومت میں ہوتا ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں جیسے مچ میں واقعہ ہوا، اس کا تو فوراً ایسا نوٹس لیا جائے جس طریقے سے اے پی ایس کے بعد ہماری فوج نے کیا اور کامیابیاں در کامیابیاں حاصل کی، خدا کے فضل و کرم سے دوبارہ یہ ہوگا اور ان کے مجرموں کو پکڑا جانا چاہیے۔ جو بات آپ نے، میں مطلب اس چیز کو ہم کچھ چھوڑے نہیں نا، تو جہاں پہ آپ ساہیوال کی بات کر رہے ہیں، جب آپ انٹیلیجنس آپریشنز کے اندر جاتے ہیں، اور کئی جگہ انٹیلیجنس آپریشنز فالٹی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی پولیس ریئیکٹ کرتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن کے اوپر، تو آپ ہر چیز کو ایک ہی طرف پھینکتے ہیں، انسان ہیں،
कहीं फॉल्टी इंटेलिजेंस आती है, कहीं आपने जब उसके ऊपर आपको कोई इंटेलिजेंस है, आपने उसको डिसाइफर किया, आप शायद उसको सही तरीके से डिसाइफर नहीं कर सके, ये हो सकता है, लेकिन बदनीयती कहीं हो, उसका इलाज बहुत जरूरी है। फॉल्टी इंटेलिजेंस में ये कोलैटरल डैमेजेस कई दफा पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह होते हैं कि एक आम आदमी जुर्म करता है और पुलिस वाले अपनी खुलूस नीयत के साथ सिर्फ गलती करते हैं। वो नहीं, देखे नहीं, अभी आप देखें, वो अल्फाज का हेर फेर मत करें, देखें खुलूस नीयत से ड्यूटी करते हैं। वो जब वर्दी पहन के पुलिस वाला खड़ा होता है ना, उसे अपनी जान दे दी, वो गोली उसको लगे ना लगे, वो हाजिर है। अच्छा देखिए, उसके नहीं, देखिए बात सुने, तनख्वाह अगर अपनी जान देने की सिर्फ लेनी हो ना, तो मेरे भाई ये बहुत आसान है कहना। देखिए तनख्वाह ये मुआवजा नहीं है, पुलिस वालों के लिए तनख्वाह मुआवजा नहीं है। एक छोटी सी बात मेरी सुन ले। देखिए जहां तक बात आप लोगों ने की ना, और मेरे भाई ने की कि खान साहब ने अपने बहनोई का प्लॉट, नहीं, आपने पूरी बात, स्टेटमेंट तो आप बयान ही नहीं कर सकते ना। खान साहब का स्टेटमेंट सुने, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं एज प्राइम मिनिस्टर बैठा हूं, मेरे बहनोई के प्लॉट पे कब्जा था और किसी को परवाह नहीं थी, और जब कब्जा माफिया ने उनके जो पड़ोस में जो प्लॉट था, यूसुफ साहब का प्लॉट, उसके ऊपर उन्होंने उनको धमकियां दी, हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने तब फैसला किया कि इनफ इज इनफ, उसके ऊपर सीसीपीओ को लाया गया। मतलब पूरा बयान, कोई भी आप बयान सुन ले, बयान सुना दें आप, यानी और आपकी फिर हंसी बंद हो जाएगी आप अगर वो बयान। आम आदमी जो है उसके अगर कब्जा है तो वो नहीं छुड़ा, सीसीपीओ साहब को लाना पड़ता है कब्जा छुड़वाने के लिए। आपको बिल्कुल करना नहीं, करना है हम लोग। मुझे एक डीपर करना है प्लीज, यावर साहब प्लीज गिव मी जस्ट 1 मिनट। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हम्माद असलम साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन है प्रोग्राम थानेदार के। हम्माद असलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हमाद साहब, ये जो उमर शेख साहब को एक मर्तबा फिर उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायत थी, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने 50 से ज्यादा पुलिस अफसरान को एक ऐसी फर्जी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा था जो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत ही गैर कानूनी थी। अब मजीद क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? वो अचानक इस तरह से नजरों से गिर गए, हुआ क्या? जी बिल्कुल, ये खबरों में तो दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही ओहदे से हटाया गया तो अब ये पी की बिल्ली बनकर साइड पर ही हो गए हैं। इनका मैं सबसे पहले बताता चलूं, ये बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपने आप को कहते थे, लेकिन हकीकत में जब इनको ये सीसीपी लाहौर की जिम्मेदारी दी गई और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से कहा गया, तो ये सीसीपीओ साहब खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन गए थे। सबसे पहले तो इन्होंने दूसरे कब्जे क्या छुड़वाने हैं, इन्होंने जो टाउनशिप की सब्जी मंडी चौकी थी वहां पर सबसे पहले कब्जा करवाया, जो कि 1992 से वहां पर टाउनशिप की चौकी कायम है, और 2020 में वो कब्जा छुड़वा कर अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया, और ये कहकर हवाले किया गया कि ये एक आम शहरी की जगह है, जबकि एलडीए का जो नक्शा है, एलडीए के नक्शे में भी उस 19 कनाल अराजी थी वो उसमें दर्ज है, और वो चौकी को मुख्तस की गई थी, लेकिन वो कब्जा पुलिस चौकी से छुड़वाकर एक आम शहरी के हवाले कर दिया गया, जो कि उसका नहीं था। सबसे पहले तो वजह बनी, लेकिन करप्शन के केसेस आते रहे, जबकि ये एक साहब अभी पीटीआई की तरफ से बात कर रहे थे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है पुलिस को मादी में, तो मौजूदा सूरत पर भी डाली जाए तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमाद असलम, अगर उमर शेख के ऊपर साहब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे तो उन्हें तो फिर सस्पेंड किया जाना चाहिए था, उन्हें तो ट्रांसफर किया गया है। उनकी सर्विसेज इस वक्त भी पंजाब पुलिस को दस्तयाब हैं और वो डिप्टी कमांडेंट बन गए हैं। जी बिल्कुल, ये फौरी तौर पर तहकीकात तो नहीं शुरू हो जाती, अब ये ओहदे से हुए हैं तो इन पर तहकीकात शुरू होनी चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एलिगेशन इन पर मौजूद है, जब ये सीसीपीओ लाहौर थे तो शहरियों की तरफ से 3 दरख्वास्तें इनके खिलाफ आई, जबकि 3 दरख्वास्तें एसएचओ और दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने भी इनके खिलाफ दी, लेकिन क्योंकि ये मौजूदा सीसीपीओ अच्छा, जो लाहौर में निचले लेवल के पुलिस अफसरान हैं, जो सिपाही हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, एसएचओज हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, वो खुश हैं इस तब्दीली से? हमारे जी बिल्कुल, जैसे ही इनकी जब ओहदे से हटाया गया तो दफ्तरान की तरफ से देगों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जो अली अजमेरी दरबार पर जाके दफ्तरान ने देगे भी चढ़ाई हैं, और पुलिस लाइन किला गुजर सिंह यावर बुखारी साहब सुन रहे हैं आप? भी बजाए गए हैं।
دیکھیں میں آتا ہوں, میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر, میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی حماد, کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے حماد. جی بالکل, پولیس افسران کافی خوش دکھائی دیتے ہیں, اور اب جو بدنظمی پھیلی ہوئی تھی, جو عدم تحفظ تھا پولیس ملازمین میں, شہریوں میں تو تھا, لیکن حماد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا, بہت ہی فروٹفل ڈسکشن ہو رہی ہے. عمران احمد صاحب, یاور بخاری صاحب کی ساری باتیں آپ نے سنی, اس میں سے جو جسٹ میں نے پک کی وہ یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس معلومات کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے صحیح طور سے ڈی سائفر نہ کر پائیں, اور اس کے نتیجے میں عام آدمی جو ہے, بے گناہ آدمی اگر ہٹ ہو جائے, تو اس کے بعد وہ جو خلوص نیت سے کاروائی کی گئی ہوتی ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی. نہیں, میں نے کبھی یہ میرا کوشچن ہے, یہ میرا کوشچن ہے, کوشچن بھی غلط ہے. وجہ یہ ہے آپ اس کو ریبٹل کر دیجئے. نہیں, دیکھیں میں اس لیے فوراً کر رہا ہوں کہ آپ کوشچن کو بھی ریفریز کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا اس کی سزا نہیں ہوتی. میں کہا دیکھیں آن ڈیوٹی بالکل ہونی چاہیے. نہیں ہوئی نا, ہونی چاہیے کی ہوئی نہیں, ہونی تو چاہیے سزا. چاہیے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں؟ نہیں, ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن آپ اس کی انویسٹیگیشن آپ نے پڑھی ہے کوئی؟ آپ نے انویسٹیگیشن دیکھی جو ساہیوال کی ہوئی؟ یاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قطر سے واپسی پر ثانیہ ساہیوال کے ملزمان کو سزا ملنی تھی, نہیں ملی. دیکھیں انیشلی سب کو فوراً سسپینڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن پوری کیری آؤٹ کی گئی. ابھی کاش اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ساہیوال والا انسیڈنٹ ہونا ہے, آپ نے ڈسکس کرنا ہے, I would have brought the investigation report جو ہے آپ کو دکھانی ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا نا؟ نہیں, اس کے بعد پیش آنا نہیں چاہیے تھا, لیکن مارجن آف ایرر دیکھیں ہیومنز ہیں, مارجن آف ایرر ہے ہمیشہ موجود. اس مارجن آف ایرر کی سزا ہمیشہ ایک عام آدمی کو کیوں ملے, یہ میرا کوسچن ہے. دیکھیں جی, غلطی ہماری ہے, آپ ان کے ساتھ بلا وجہ انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میں بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, غلطی ہماری ہے, ہم نے ووٹ دیا ہے اور ہم نے ایکسپیکٹیشنز کی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ غلطی ہماری ہی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے انہوں نے تو زبردستی تو آ ہی نہیں گئے, اور ہم نے ہی بیسیکلی ان سے توقعات لگا لی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہو گئی. اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انویسٹیگیشنز میں مسائل ہیں یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایشوز میں ہے کہ وہاں سے انفارمیشن نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا براڈ ٹاپک ہے اور اس کو ڈسکس یہاں پر کیا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ میرے خیال سے بعض جگہ ان کے پاؤں بھی جل جائیں گے. اور جو بات یہاں پر ہونی چاہیے, بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے, بات یہاں پر عمران صاحب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ پولیس آفیسر کی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جو پولیٹیکل پریشر ہے, اگر وہ نہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو صحیح الائنمنٹ ہے اس کے بغیر ایک پولیس آفیسر تعینات نہیں ہوتا. ڈی پی او قصور کے دفتر میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ڈی پی او قصور کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور سامنے صوفے پر ڈی پی او قصور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی ہے. ایک عام آدمی کیا سوچے گا اس تصویر کو دیکھ کے؟ میں آپ کو یہاں پر تھینک یو یاور صاحب. بیسیکلی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پولیس میں جو نظام چل رہا ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے, اور یہ جو تعیناتی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ہونا نہیں چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر تو میرے خیال سے ہزاروں معاملے تو جو نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے, اور جب اس کو روکنے کے حوالے سے کوشش کی جاتی ہے اور جو ایکسپیکٹیشن جب اس کے حوالے سے کی جاتی ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں, جب گراؤنڈ پر ہم آ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب اس میں جو پولیس ریفارمز کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اس پہ ضرور آنا چاہیے, کہ میں اس حوالے سے جب لکھ رہا تھا تو میں نے پولیس ہائر آفیشل سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا سر آپ کے ادارے میں پولیس ریفارمز کی جانی چاہیے. تو کتنی ریفارمز ہوئی ہیں؟ ناصر درانی صاحب تو واپس چلے گئے, ان 2 سال گزر گئے ہیں, تو کتنی ریفارمز ہوئی ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس پولیس آفیسر نے مجھے کہا کہ سر پولیس میں ریفارمز ممکن نہیں ہے. کیوں میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پولیس عوام میں سے آتی ہے اور عوام جب تک ٹھیک نہیں ہوگی پولیس کی ریفارمز نہیں ہو سکتی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے پولیس جو ہے ہم سری لنکا سے منگواتے ہیں. وہ بالکل, وہ کہتے ہیں جب تک عوام موٹر وے پولیس کے لوگ بھی جو ہیں اسی عوام سے آتے ہیں نا, ان کی خوش اخلاقی جو ہے, کوئی ان پر نہیں الزام لگاتا کہ وہ رشوت لیتے ہیں. وہ بڑے فرض شناس لوگ ہیں, لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں, باقاعدہ ان کی خبریں اخباروں میں چھپتی ہیں. ایک وزیر نے اپنا چالان کروا لیا, یہ ہو گیا, انہوں نے
کسی کے عہدے کا لحاظ نہیں کیا. وہ موٹر وے پولیس بھی تو اسی اور عوام میں سے حیدر کی بات بتاؤں کہ میں 3 سینئر آفیسر سے ملا اپنے کالم کے لیے, لیکن سب کا ایک ہی رسپانس تھا کہ جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی تب تک پولیس ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ جو عوام جو بھرتی ہوتی ہے ہماری کانسٹیبل لیول سے وہ عوام میں. ٹھیک ہے عمران صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. اور ناظرین, ہماری ڈسکشن اس موڑ کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیٹیکل انٹرونشن کو محدود نہیں کیا جائے گا تب تک پولیس ڈپارٹمنٹ ایک عام آدمی کے لیے سرو نہیں کر پائے گا. اس پولیٹیکل انٹرونشن کو کیسے کرب کیا جائے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیٹیکل انٹرونشن کو ختم کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو, خواہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور ہو, یا خواہ پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو, پولیٹیکل انٹرونشن پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ختم نہیں ہو سکی. وحید گل صاحب, اس پر کوئی تجویز آپ دینا چاہیں گے مستقبل کے لیے؟ دیکھیے, جو بات خان صاحب کہاں کرتے تھے اس کے بالکل الٹ. ذرا سنیے نا سر, آپ کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے دور میں ہوا ہے. تجویز کیا یہ دیکھیے نا, میں تو جو اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے تمام محکمہ جات جو ہے, خواہ وہ اینٹی کرپشن ہو, خواہ وہ پولیس ہو, تمام کی تمام جو ہے وہ اپوزیشن کے پیچھے جو ہے وہ لگا دی ہوئی ہے. دیکھیے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی یہاں پر ذکر سپتین خان صاحب اپوزیشن میں ہیں. شیخ صاحب نے جو ہے سپتین خان صاحب اپوزیشن میں ہیں. نہیں, وہ ذرا سنیے نا, شیخ صاحب نے ایک پلاٹ جو ہے وہ ان کا بہنوئی کا چھڑوایا تو دوسرا اپنے یار کا چھڑوا دیا. بات یہ نہیں ہے. میں سر, آپ کو خبر ہے, ذرا سنیے, وحید گل صاحب خبریں ساری ہیں آپ کو. یاور صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ منسٹر بنے. مجھے خوشی ہے کہ ایسے پولیٹیکل ورکر جو اپنی جماعتوں کے ساتھ سنسیئر ہے وہ آگے ہیں, نہ کہ نوٹے اور کھوٹے ہیں. اور یہ چیئرمین پی آئی سی بھی ہیں, اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ اس طرح کے کیسز کو جو ہے وہ ہینڈل کریں اگر یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ صرف اور صرف اس لائن کے اوپر چلیں گے اور وحید گل صاحب چینلز کے اوپر آئیں یاور گے اور اپنی یاور صاحب آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں آئے ہیں, لیکن وہ اختلاف بھی شائستگی کے پیرائے میں رہ کر کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں, ان کے نظریات کو جانتے ہیں, لیکن میں ایک بڑی اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدا کے لیے بات یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہاں پر ہم نے جو ہے وہ 3-4 آئی جیز کو جو ہے وہ بدلتے ہوئے 6 آئی جیز اور 6 آئی جیز, اور جب ان کو لایا جاتا تھا تو تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں, اور جب بھیجا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے یاور صاحب کیا کی ہے, اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ کیجئے. لایا گیا تو پتہ چلا کہ کام جب بہو کو لاتے ہیں تو ساری بلائیں لے رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑے عرصے کے بعد بہو بلا بن جاتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یاور صاحب, آج یہ کنٹینیوٹی کی یہ سوال اہم ہے. اگر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ آپ پولیس والوں کو کیا دے رہے ہیں. پولیس والا سن لینا یاور صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیس والا اس لیے بھی ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ صبح سو کے اٹھے گا تو وہ اپنی سیٹ پر رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس عقل کل ہے. جب انٹرویوز ہوتے ہیں, فائل سامنے آتی ہیں, ریکارڈز آتے ہیں کسی پولیس پرسنل کے, سب سے پہلے جو بات آپ نے کی کہ کیسے پولیس آزاد ہو سکتی ہے. ہم پولیس کو فوج نہیں بنا سکتے ہیں, وہ مراد نہیں دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں پولیس کو اس قسم کے سسٹم کی طرف لے کے جانا پڑے گا جیسے کہ پچھلے دور میں بڑے میاں صاحب نے وہ بولا تھا کہ بریگیڈیئر سے بریگیڈ فرام کرنل اپورڈ یا جو بھی پروموشنز میں ان کا اپنا اختیار ہونا چاہیے. خدا نہ خاصہ وہ ہوتا تو فوج کا وہی حال ہوتا جو پولیس کا آج ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس کے اندر ہمیں فوج کی طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہم کر دیں, اس کے اندر ہماری ایکسٹرنل انٹرفیئرنس پولیٹیشینز کی, بیوروکریٹس کی, اپارٹ فرام دا پولیس اٹ سیلف ہم ختم کر دیں. اور پولیس کو ہم میرٹ, ابھی دیکھیں ابھی جو پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے, ریٹن ٹیسٹ اور جو ان کی فزیکل دوڑ وغیرہ ہو رہی ہے, اس کے اندر کیمراز لگے ہوئے کہ میری آپ کی پھوپھی کا, مامے کا, چاچے کا بیٹا بھرتی اگر پیچھے تو وہ نہ ہو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. مطلب اس سب میں دیکھیں نہیں, یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوئے. یہ مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں, یہ تجویز آپ کس کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میری بات صاحب, آپ لوگ خود گورنمنٹ میں, میں وہ آپ کو بات جو کر رہا ہوں آپ میری بات سن لیں. میں کہتا ہوں یہ ہمیں کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ ہونا چاہیے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. پولیس کو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ سوورن باڈی بنانی پڑے گی, سیاست دانوں کے, حکومت کے ماتحت نہیں. حق
اور انصاف کے لیے اچھا آپ کو پتا ہے یاور صاحب، ہم جب تک یہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا یاور صاحب، اور ہم ان کا ٹینیور یاور صاحب نئے سی سی پی او لاہور نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں باقاعدہ ایک نیا سیکشن قائم کیا گیا ہے جس کا کام صرف اور صرف میڈیا ہینڈلنگ ہوگا اور وہ پولیس کے اچھے امیج کو عوام کے اندر بلڈ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اپنی کاروائی سے، اپنے عمل سے تو اپنا اچھا امیج نہیں بنا سکی، اب آپ کو ایک سیکشن قائم کرنا پڑا ہے جو نغمے جاری کرے گا، جو بچوں کو چاکلیٹس دے گا، جو بچوں کو ٹیشو پیپر دے گا. اس سے اچھا امیج ڈیولپ ہوگا یا اپنے کام سے اچھا امیج ڈیولپ ہوگا؟ یا بتاؤں میں نے جو آپ نے بات کی میں وہ کرنے والا تھا کہ میڈیا ہینڈلنگ جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے ابھی ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، لیکن جب تک پولیس اپنا عمل صحیح نہیں کرے گی، عوام نہیں بولے گی کہ واقعہ اب صحیح ہوا ہے، تب تک کوئی میڈیا ہینڈلنگ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ڈوگر صاحب از اے گڈ آفیسر بٹ واٹ ہی نیڈس ٹو ریئلائز کہ ابھی پولیس کو عملاً دکھانا پڑے گا کہ ہم لوگ جو ہمارے بارے میں پرسیپشن بنائے ہوئے اور جو بات ہوئی تھی کہ یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہماری قوم کی بھی گرومنگ، میں نے بھی ایگزامپل دی تھی کہ لیکن سب سے بہت پہلے اچھے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل بھی پاکستان کے اندر سے ڈاکٹرز بناتا ہے اور ایکسلنٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. شوکت خانم بھی پاکستان کے اندر سے ڈاکٹرز بناتا ہے، ایکسلنٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. موٹر وے پولیس بھی یہاں سے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں ڈسپلن ہوگا وہ ڈیلیور کرے گا. not just discipline, interference as well. دیکھیں ایکسٹرنل انٹرفیرنس جب ایک ابھی مثال کے طور پر میں بولا 6 آئی جی، اگر ایک آئی جی کتنے عرصے کے لیے آتا ہے، اس کو ٹائم چاہیے اس سسٹم کے اندر، اس پوسٹ کے اندر. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس لیول پہ ہے، آپ انٹرفیرنس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ڈی پی او پاک پتن کو ٹرانسفر کرنے پر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپریم کورٹ سے معافی مانگی تھی. اعظم سواتی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، خیر بعد میں لے بھی آئے. آپ لوگ آئی جی اسلام آباد کا انہوں نے ان کا فون نہیں اٹھا سکے تھے، وہ اس وقت ٹریننگ کے لیے ملیشیا میں تھے. یہ تو خود آپ لوگوں کی اپنی انٹرفیرنس کی زندہ مثالیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ زیادتیاں ہم لوگ کرتے ہیں جب ایسے، تو تب پولیس زیادہ خراب ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا سر جھکانا. حماد اسلم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حماد اسلم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حماد اسلم آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، اس کے اوپر آپ اپنا انپٹ دیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ واقعی جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پولیس میں جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے، اوبیسلی بڑی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم بات کرتا چلوں تو جو عمر شیخ تھے، جو عمران خان کے بہت فیورٹ تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے عہدے دار حکومتی شخصیات کو پروٹوکول کے لیے خصوصی سیل بنا رکھا تھا اور یہ سیل سی سی پی او کے دفتر میں موجود. نہیں اتنے فیورٹ کے تو ہٹائے کیوں گئے؟ اتنے فیورٹ کے تو ہٹائے کیوں گئے؟ ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا. سیاسی سیل کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے رہنماؤں، سہولتکاری اور پروٹوکول فراہم کرنا تھا. خصوصی سیل میں موجودہ حکومتی شخصیات کے قانونی معاملات بھی سلجھائے جاتے تھے. دوسری طرف ایک اہم بات یہ بھی بتاتا چلوں، پولیس کی سیاسی سیل میں ایک طرف پی ٹی آئی کے لیڈروں کو سہولت دینا، دوسری طرف عوام لیگ کے لیڈروں کی مانیٹرنگ کرنا بھی شامل تھا. خصوصی سیل کی مانیٹرنگ براہ راست ایس ایس پی رینک کے آفیسر کر رہے تھے. اور اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاتا چلوں، جو انچارج سیاسی سیل جو بنا رکھا تھا تمام رہنماؤں کو کوآرڈینیٹر کے نمبر بھی فراہم کر رکھے تھے ان کے فوری طور پر مسئلے حل کرنے. حماد یہ پنجاب پولیس ہے یا اینٹی نون لیگ پولیس ہے؟ بس جو بھی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر آتا ہے تو وہ پولیس کی انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ پھر سیاسی مقصد کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے اور اگلے پولیس آفیسر کو بھی لالچ ہوتی ہے کہ وہ لاہور جیسی سیٹ پر تعینات رہ سکے اور براجمان رہ سکے اور لاہور میں اچھا ٹائم گزار لے. لیکن اس افسر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایگزیکٹلی. حماد رکیے گا ایک منٹ، یاور صاحب جسٹ اے منٹ، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. عمران صاحب جو یاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کے اندر انٹرنل پروموشن کا میکانزم ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ایکسٹرنل میکانزم کے تحت وہاں پر پروموشنز نہیں ہوتی ہیں. اگر یہی نظام جو ہے پولیس کے اندر نافذ کر دیا جائے، اگر پولیٹیکل انٹرونشن کو ختم کر دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس عابد باکسر یا راؤ انوار کے قصے کہانیاں ہوں گے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ عمران. میں بیسیکلی آپ نے بات کی ہے دس از ویری امپورٹنٹ، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل انٹرونشن. جی میرے خیال سے بات اس پر بھی ہونی چاہیے کہ یہ رکے گی کیسے.
who will decide کہ یہ پولیٹیکل انٹرونشن آج سے نہیں ہوگی جبکہ تمام سیاستدان, تمام آپ کے اپوزیشن کے لوگ, سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پولیس کا اثر و رسوخ ہے وہ ہمارے پاس موجود رہے. آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جو سی سی پی او صاحب لوگ میڈیکل کالج سے گریجویٹ کر کے پولیس افسر بننے پر مبارکبادیں لیتے ہیں, مبارکبادیں لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے سی سی پی او عمر شیخ صاحب تبدیل ہوئے ہیں تو کیسے جشن منایا گیا ہے. یوں معلوم ہو رہا تھا کہ شاید لاہور کا اور پنجاب کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ سی سی پی او صاحب تھے. میں لیکن یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ سی سی پی او صاحب جو, آپ کو یاد ہے عمران جب سانحہ موٹر وے کے لیے ملزم عمران کو تلاش کیا جا رہا تھا تو انہی سی سی پی او عمر شیخ صاحب کی ہدایت پر اس کے تمام گھر والوں کو, اس کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر تھانے میں لے آیا گیا تھا؟ بالکل مجھے یاد ہے. اور انہی سی سی پی او صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنقید تو ان پہ کر رہے ہیں, کچھ ان کی ایک دو اچھی چیزیں بھی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید گفتگو تھوڑی بیلنس ہو جائے. کہ سی سی پی او صاحب نے جو پولیس کے اندر احتساب کی بات کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے انہوں نے کچھ لوگوں کو پرچے کروائے, میں اور یہ آپ کی تاریخ میں, جو پولیس کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ایسا آپ کو کوئی میسج آیا ان کا, ایک ایسا چیپٹر کلوز کر دیا ہے. عمران صاحب کوئی میسج آیا؟ میسج بالکل نہیں آیا, میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں. اچھا, ایک چیپٹر کلوز تھا, اس کو انہوں نے اوپن ضرور کیا ہے کہ جناب پولیس والوں پر بھی پرچے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ اس وقت عمر شیخ صاحب پر بھی پرچے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو چیپٹر انہوں نے کھولا ہے, اگر پولیس کے اندر احتساب کا نظام آ جائے, جسٹ 1 منٹ. وہی گل صاحب, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے آئی جی پنجاب صاحب صرف اسی سی سی پی او عمر شیخ کی تعیناتی کے اوپر استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ درست تھا, ان کی فورسائٹ درست تھی. وہی گل صاحب جی بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جب آئی جی صاحب نے اس بات کو جج کیا کہ یہ ایک سی سی پی او صاحب کو لا کر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے جس سے نظام نہیں چل سکتا. جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ آئی جی ہے وہ سپیریئر ہے, اور وہ اس کو جو ہے وہ سی سی پی او صاحب کو ایک جو آئینی آرڈرز ہے وہ ماننے کا ماتحت ہے. لیکن ایک آپ جب ایک ایسے بندے کو جب لے آئیں گے کہ جو رپورٹ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو, چیف منسٹر کو بھی نہیں, پرائم منسٹر کو کر رہا ہوگا, تو پھر یہ عالم تو ہوگا. بخاری صاحب, مگر میں یہ کہوں گا ایک بات, یہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہوتا یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں آج ایک پولیس آفیسر کے گھر گیا تھا, اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی فاتحہ خوانی کے لیے. تو وہاں پر کچھ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے, ہم سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ان کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں. یاور صاحب اس کو دیکھیں خدا کے لیے, وہ ایک بھائی, دو بھائی تھے, دو بھائی پولیس میں, اور وہ ہفتہ ہفتہ ایک دوسرے کی شکل جو چین آف کمانڈ ہے نا, سی سی پی او کا اپنا انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہے, سی پی او کا, آر پی او کا اپنے اپنے ڈویژنز میں انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہے, بٹ دے آر آنسربل ٹو دی آئی جی. ان کا انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہوتا ہے, یہ دماغ میں ضرور رکھیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے جب پولیٹیکل, جو میرے بھائی نے بات کی کہ جب سیاستدان چاہتے ہیں کہ پولیس کے اندر ہمارا اثر رسوخ رہے, یہ ہر زمانے میں یہ کیا گیا. اور یہ بدقسمتی سے آپ لوگوں نے تو اس ٹرینڈ کو چینج کرنا تھا. حماد اشرف نے کہا کہ پولیس کے اندر انٹرونشن بڑی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں انٹرونشن بڑی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, حماد نے جو بات کی نا, میں اس کو ریفیوٹ اس طریقے سے کرتا ہوں. ابھی میں ایم پی اے ہوں, میری مرضی سے میرا ڈی پی او نہیں لگتا ہے, وہ یہ آپ شکوہ کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی اس کے اندر میں اور بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں جو کرتے ہیں آئی جی صاحب اور سی ایم صاحب, آئی جی صاحب 3 نام دیتے ہیں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی اس چیز کو ادھر چھوڑ دیں. ہم لوگ, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جب تک پبلک اوور سائٹ نہیں ہوگی, پولیس ریفارمز کے 2 حصے تھے, یہ جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا. پبلک کا تو پرچہ درج نہیں ہوتا. پلیز سن لیں میری بات, پلیز سن لیں. دیکھیں جنرل مشرف صاحب نے یہ چیز کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی, لیکن نون لیگ کی جب حکومت آئی انہوں نے اس کو ختم کر دیا. پلیز ایک سیکنڈ بات سن لیں نا, ابھی سیریس بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جب پیپلز پارٹی کی یار مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر کے اوپر, جی یاور صاحب کمپلیٹ کریں, نہیں ایسا نہ کریں نا یاور صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. دیکھیں جنرل مشرف نے جو ایک اچھا کام کیا تھا پولیس ریفارمز کے اوپر, جو کام شروع کیا تھا, ہم اس کو
मुशर्रफ कह के बातें नहीं मानते, उनकी अच्छी बातों को लेके आगे चले। पुलिस रिफॉर्म्स बहुत अच्छी चीज थी। उसके अंदर जब ये हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और नून की यहाँ पे आई और बाकी सूबों में जिसकी भी आई, किया इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस के जो हक में रिफॉर्म्स थे वो इंप्लीमेंट हो गए। जहां पे पब्लिक के हक में जैसे पब्लिक ओवरसाइट है वो इन लोगों ने नहीं किया। अभी हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं इस कोशिश की एक एग्जांपल भी दूंगा। यावर बुखारी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद असलम हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यावर बुखारी साहब की इस बात पर बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट से। उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियां हो, लेकिन आसानियां ये हैं कि पीडीएम पर आसानी से मुकदमात हो जाते हैं कि उन्होंने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। लेकिन इतवार को लाहौर में एक बड़ा जनाजा था तो उसके लिए यही पुलिस वाले ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे रहे थे। बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। मेरे पास वक्त बहुत कम है। यावर बुखारी साहब, क्विकली कमेंट कीजिएगा कि पीडीएम के ऊपर कोरोना एसओपीज पर पर्चे होते हैं और कुछ लोगों की हमने देखा कि नमाज जनाजा के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाता है। क्या ये खुला तजाद नहीं? देखिए बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर फिर वो इमरान भाई ने जैसे बात की या हमाद ने बात की, देखिए इसके अंदर आवाम को भी ग्रूम करना ज़रूरी है। जनाजों पे अभी खादम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ, आप रोक पाए किसी को? ठीक है, ये मौके होते नहीं रोक पाते, लेकिन जब आप कोई जलसा कर रहे होते तो आप इनवाइट कर रहे हैं ना। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि खुदा का वास्ते आप लीडर्स हैं इस कौम के, आपकी मिसाल दुनिया दे, आप लोगों की जो आप लोगों ने अमल किया है वो हमारे लिए एक मशले राह हो। तो खुदा का वास्ता है इस इतने डेंजरस वक्त में आप लोगों को इकट्ठा ना करें। पीडीएम को कहने का मकसद ये होता है वो अपनी मर्जी से करते हैं। जो मौत आती है ये अल्लाह की तरफ से आती है और अचानक आती है। सिलेक्टिव इंपोजिशन ऑफ लॉ है जिसके मुतालिक मैंने यावर साहब से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लोगों को ग्रूम करने की जरूरत है। आपके लिए कानून और है, किसी और के लिए कानून और है, और किसी और के ऊपर तो कानून का इतलाक ही नहीं होता। ये कैसा मुल्क है वहीद साहब? एक सेकंड वहीद भाई, एक सेकंड। खुदा ना खासा अगर नून के किसी का जनाजा हो जाए और लोग इकट्ठे हों, एफआईआर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी जनाजा एक और बात है। आप यकीन जानिए कि जब गुजरावाला का जलसा हुआ तो मैं वहां पर मौजूद था। लोगों की जो पॉलिटिकल हमारे वर्कर थे ना, उनकी फैक्ट्रियों को उन्होंने सील कर दिया और उनके ऊपर जो है वो एफआईआर दे दी। ना करें यावर साहब, आप इस मामले को छापने वालों के ऊपर एफआईआर दी गई। अच्छा चले, मैं आपके सामने कमिट करता हूं। हाँ। आप मुझे फैक्ट्रियां कितनी होंगी? 20-25 होंगी। आप मुझे 10 ला दें, मैं वो इशू कल मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। आप 10 मुझे आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? मैं उठाऊंगा। मैं खुदा को गवाह बनाकर ये बात करता हूं, जरा सुनिए। इस वक्त आपके डीसीओ को, कमिश्नर्स को जो है वो ऑर्डर जारी हुए हैं कि जितने आपके हुकूमत के मुखालिफ एमपीए हैं, एमएनए हैं, ढूंढ कर उनके केसेस जो है वो लाए जाए और उनके ऊपर एफआईआर दी जाए। गुल भाई लेके आए, मैं हाजिर हूं। मैं आपको सिपाही बनता हूं। मेरी एक गुजारिश सुने, अगर एक जुर्म है, ये पीटीआई वाला है, जरा सुनिए, और एक मुस्लिम लीग नून वाला है, अगर दोनों ने एक तरह का जुर्म किया हो तो एफआईआर सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगी। इमरान, लास्ट कमेंट्स। देखिए, बेसिकली मैं तो इस गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यावर साहब मजलूम हुक्मरान है और तहरीक इंसाफ भी एक मजलूम हुक्मरान जमात है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन असल बात ये है कि किया क्या है, क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्यों 6 दफा आईजी बदला जाता है, क्यों सीसीपीओस बदले जाते हैं, ये निजाम चलाया जा रहा है या इसको झटके के साथ चलाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।